اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ تمہاری زبان سے جو بھی کوئی لفظ نکلتا ہے، ہر لفظ تمہارا جو ہے اس کو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نگران فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اس چیز کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کنورسیشن کرتے ہیں، جو بھی بات چیت کرتے ہیں ڈیلی لائف میں، ہماری زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں یا جو بھی باتیں نکلتی ہیں وہ 3 کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ ایک، ہماری زبان سے کوئی خیر کی بات نکلتی ہے، اللہ کا ذکر کیا، کسی سے اچھی بات کر لی، قرآن کی تلاوت کر لی، کسی سے دین کی بات کر لی، اللہ کی عظمت بیان کر لی، کسی سے کام کے لیے بھی کوئی پروڈکٹیو بات کر لی، یہ ساری کیا اچھی باتیں ہیں۔ تو ہر اچھی بات جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکی کے طور پہ لکھ دی جاتی ہے۔ دوسری کیٹیگری باتوں کی کیا ہوتی ہے؟ جو شر والی اور برائی والی باتیں ہیں، غیبت کر لی، چغلی کر دی، جھوٹ بول دیا، گالی دے دی، کسی پہ تنقید کر دی، کسی کی دل آزاری کر دی، یہ سب باتیں کیا ہیں؟ یہ سب گناہ کی طرف جاتی ہیں۔ تو ان سے ریلیٹڈ ہر لفظ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، ہمارے گناہوں والی کیٹیگری میں۔ اور تیسری باتیں ایسی ہیں جو مباح کے درجے میں ہے، جن سے نہ کوئی گناہ ہوتا ہے نہ کوئی ثواب ملتا ہے۔ تو ایسی باتوں سے متعلق بھی ہمارا دین ہمیں جو ہے وہ گائیڈ لائنز یہی دیتا ہے کہ ان سے بھی بچنا چاہیے، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فضول باتیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور ڈسکشن فار دا سیک آف ڈسکشن چل رہی ہیں، ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف انرجی، اور زندگی کا فوکس بھی سارا جو وہ شفٹ ہو جاتا ہے ایسی فضول باتوں کی طرف۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں جو ڈیلی ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں ہر بات کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں نے ابھی بیٹھ کے یہ جو 5 منٹ بات کی، 10 منٹ بات کی، آدھا گھنٹہ بات کی، اس میں سے اچھی بات میں نے کون سی کی، بری بات کون سی کی، اور کون سی ایسی بات تھی جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ تھا نہ کوئی آخرت کا فائدہ تھا۔ جب یہ چیک ہم اپنے اوپر لگا لیں گے تب ہی ہماری زندگی میں آہستہ آہستہ جو وہ چینجز آنے شروع ہوں گے، اور ہم اپنی زبان کے اوپر ایک ایسا چیک رکھیں گے کہ یہ زیادہ سے زیادہ خیر کی بات کریں۔ تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی لفظ جو ہے جو ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ یا ہمارے نامہ اعمال میں نیکی میں جا رہا ہوتا ہے یا گناہوں میں جا رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے کہ مسلمانوں میں کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ان سے کہا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کچھ حدیث میں نام اعمال کا بھی تذکرہ ملتا ہے، لیکن اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو ایک خاص بات کی طرف جو ہے متوجہ کرایا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے باقی مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ یعنی وہ مسلمان، مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت سارے مسلمان اگر ایک جگہ موجود ہیں تو ان میں سے بہتر مسلمان کون ہے؟ جس کے اندر یہ 2 کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں۔ یہ ایسا شخص ہو کہ نہ اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچے۔ ہاتھ سے نقصان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کبھی لڑائی جھگڑا ہو گیا تو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کے پیسے چوری کر لیے، اپنے ہاتھ سے ڈاکہ مار لیا، یہ کیا ہاتھ سے نقصان پہنچا رہا ہے؟ اور زبان سے نقصان کیا ہے؟ کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کو ذلیل کر دیا، کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کر دی، کسی کی چغلی لگا کے اس کی زندگی خراب کروا دی، یہ سب زبان سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو بہترین مسلمان وہ ہے، اور مسلمانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو ان بہتر مسلمانوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ان 2 چیزوں کے اوپر ہمیں دھیان رکھنا ہوگا۔ اپنے ہاتھوں کو بھی کنٹرول میں رکھنا کہ کسی فارم میں بھی ہمارے ہاتھوں سے کسی دوسرے مسلمان کو جب وہ نقصان نہیں پہنچے، اور اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا کہ میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلے جس سے دوسرے مسلمان کی جو ہے وہ عزت میں کمی آئے یا اس کو نقصان پہنچے۔ تبھی ہم اس کیٹیگری میں شامل ہوں گے کہ ہم بہتر مسلمان ہوں۔